خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ: ان بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، وضع بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی البتہ وہ ہے جو، ببکۃ مکہ میں ہے، مبارکن مبارک ہے، وہدن اور ہدایت والا، للعالمین جہان والوں کے لیے، فیہ اس میں، آیات نشانیاں ہیں، بینات روشن، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن اور جو کوئی، دخلہ داخل ہو اس میں، کانا ہو گیا، آمنن امن والا، وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناس اوپر لوگوں کے، حج حج کرنا ہے، البیتی بیت اللہ کا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی، ومن کفر اور جو کفر کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین جہان والوں سے۔ تفسیر: ان اول بیت وضع للناس بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، وضع کا لفظ واو ضاد عین سے ہے، بنانا، ظاہر کرنا، اتار کر نیچے رکھنا، ایجاد کرنا، پیدا کرنا، قائم کرنا۔ کتنا جامع لفظ ہے، اردو میں کوئی لفظ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ پہلا گھر جو بنایا گیا یا رکھا گیا، لیکن وضع کہہ کر یہ سارے معنی اس میں آ گئے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، سامنے لا کر رکھا گیا یا اتار کر نیچے رکھا گیا، یعنی اس کا اصل نقشہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، للناس لوگوں کے لیے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہے یہ، للذی البتہ وہ ہے جو، ببکۃ مکہ میں ہے۔ بکہ کیا چیز ہے؟ دراصل مکہ ہی ہے۔ میم اور بے دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، اور ایک سے دوسرے کو بدلنا عربی قاعدے میں بھی ہے۔ مکہ ہی کے لیے لفظ بکہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے شہر، شہر، سٹی۔ جیسے مدینہ کا کیا معنی ہے؟ سٹی۔ تو اسی طرح بکہ کا کیا معنی ہے؟ سٹی، شہر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تباکن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے ازدحام، کیونکہ ہر وقت وہاں طواف کرنے والوں کا ازدحام رہتا ہے۔ مکہ کا شہر ہمیشہ کراؤڈڈ رہتا ہے، اس بنا پر بھی اس کو بکہ کہا گیا۔ تو یہاں جو یہود کا اعتراض تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت کی، لہذا وہ جگہ مکہ سے زیادہ افضل ہے۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے مکہ میں خانہ کعبہ کو کیوں اہمیت دے رکھی ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان اول بیت، یعنی تمہاری یہ غلط فہمی ہے کہ پہلا گھر بیت المقدس ہے۔ پہلا گھر تو وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ جو پہلا گھر یعنی خانہ کعبہ ہے،
اس کی تعمیر کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلی تعمیر کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے کی تھی. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر عمالقہ نے. عمالقہ وہ قوم تھی جو پھر حضرت ابراہیم کے بعد وہاں بس گئی تھی. پھر بنو جرہم نے، پھر قریش نے، پھر قریش میں پہلی دفعہ قصی ابن کلاب نے، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جب آپ نے حجر اسود نصب کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کیا، پھر حجاج بن یوسف نے کیا، پھر سلطان مراد نے کیا. اب اس وقت آپ خانہ کعبہ کے آس پاس جو برآمدے دیکھتے ہیں نا، جو بالکل فرنٹ پہ ہیں، یہ سلطان مراد یعنی ترکی سلطان تھا، ترکی بادشاہ تھا. خلافت عثمانیہ میں یہ تعمیر ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر جو موجودہ کافی ایکسٹینشن ہے وہ سعودی حکومت نے کروائی ہے. ایک چارٹ بھی ملتا ہے جس پر مختلف کلرز کے ساتھ مختلف تعمیروں کو ظاہر کیا گیا ہے. تو پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ مکہ ہی میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ سب سے پہلا گھر کون سا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام. پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی جگہ؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی. میں نے پوچھا ان دونوں میں کتنا فرق ہے، یعنی کتنے سالوں کا فرق ہے؟ فرمایا 40 سال کا. یعنی پہلا گھر مکہ میں بنا، اس کے بعد بیت المقدس بنا. اور یہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، اس کے 40 سال بعد یعقوب بن اسحاق نے مسجد اقصی کو بنایا. نہیں سمجھ میں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا تو اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا تھا. پھر اس گھر کی صفت بتائی گئی، کیا؟ مبارکن، بہت برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ اس بات کا بہت اچھی طرح ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ ایمان کی جو کیفیت وہاں ہوتی، یقین کی جو کیفیت وہاں ہوتی، وہ یہاں بیٹھ کر نہیں ہوتی. وہاں جا کر احساسات ہی بدل جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں وہاں جا کر اللہ کی طرف رجوع کرنے یا ہدایت حاصل کرنے کا موقع ملا. کم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہنچ کر پھر اللہ کو یاد نہ کریں اور اللہ کا قرب محسوس نہ کریں، اور پھر واپس آ کر بھی کافی عرصے تک یہ کیفیت رہتی ہے. اسی لیے لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ حج تو کر لیا ہے، اب اس کو سنبھالو بھی. تو بہت سے لوگ سنبھالنے کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہی نہیں ہیں. سنبھالو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہدایت اور ایمان کی کیفیت تمہیں وہاں نصیب ہوئی ہے، اب اس کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ لو. فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں. بینات سے کیا مراد ہے؟ ایسی نشانیاں جنہیں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر ہدایت پاتے ہیں. مثلا سب سے پہلی نشانی تو خود خانہ کعبہ ہے کہ کتنی بے آباد وادی اور صحرا لق و دق زمین، جہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ پانی، نہ سبزہ، نہ کچھ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک گھر کی وجہ سے کس قدر آبادی ہوئی اور کتنی رونق ہو گئی. اور کیا ہے وہاں پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں، جس کا آیت کے اگلے حصے میں ذکر آ رہا ہے، مقام ابراہیم. پھر اس کے بعد وہاں پر زمزم کا چشمہ ہے جو معجزانہ طور پر پھوٹا. اس کے پانی میں شفا ہے جو بھوک اور پیاس دونوں کو ختم کرتا ہے. آب زمزم بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایک مصری ڈاکٹر نے یورپ کے اخبارات میں ایک مراسلہ شائع کرایا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ آب زمزم صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے پینے کے لائق نہیں. مصری ڈاکٹر نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ خانہ کعبہ ایک ایسی اتھلی سطح پر واقع ہے جو سطح سمندر سے نیچے ہے، اور چونکہ زمزم کا کنواں شہر مکہ کے عین وسط میں واقع ہے، اس لیے شہر کا تمام گندا پانی چاہے زمزم میں جمع ہو جاتا ہے، یعنی اس کنویں میں. مصری ڈاکٹر کی ہرزہ سرائی جیسے ہی شاہ فیصل کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے وزارت زراعت اور آبرسانی کو حکم دیا کہ آب زمزم کے نمونے تمام یورپی تجربہ گاہوں کو ارسال کیے جائیں تاکہ قابل استعمال ہونے کے بارے میں جدید سائنسی شواہد حاصل کیے جا سکے.
یہ لکھنے والے جو معین الدین احمد ہیں، پاکستانی انجینئر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ان دنوں جدہ میں بطور کیمیکل انجینئر تعینات تھا۔ دوسرے انجینئرز کے ساتھ مل کر ہم سمندر کے پانی کو قابل استعمال بنانے والے پلانٹ پر کام کر رہے تھے۔ چونکہ یہ پلانٹ انتہائی جدید مشینری پر مشتمل تھا اور اس کی کارکردگی شرح آفات تھی، اس لیے وزارت زراعت و آب رسانی نے مجھے یہ ہدایات جاری کی کہ آب زمزم کے قابل استعمال ہونے یا نہ ہونے کے لیے میں جملہ امور کی نگرانی کروں اور اس ضمن میں ہر ممکن کارروائی اندرون ملک یا بیرون ملک سر انجام دوں۔ ہدایات ملتے ہی میں جدہ سے مکہ معظمہ پہنچا، جہاں خانہ کعبہ کے منتظمین سے رجوع کیا۔ انہوں نے فی الفور مجھے ہر قسم کی مدد فراہم کی اور ایک افسر رابطہ کی خدمات مہیا کی۔ چاہے زمزم کے سرسری جائزے نے مجھے ایک عجیب و غریب استجاب میں مبتلا کر دیا۔ میری عقل یہ باور کرنے پر تیار نہ تھی کہ 18 کا مختصر سا تالاب صدیوں سے کس طرح لاکھوں گیلن پانی حجاج کرام اور زائرین کو مہیا کر رہا ہے۔ میں نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا اور چاہے زمزم کی پیمائش شروع کی۔ سب سے پہلے میں نے اس کی گہرائی معلوم کرنا چاہی، چنانچہ میں نے اپنے مددگار کو کنویں میں اترنے کے لیے کہا۔ اس نے پہلے تو پاک پانی سے غسل کیا اور پھر وہ کنویں میں اتر گیا اور تہہ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ پانی کی سطح تقریباً اس کے کندھوں کے برابر تھی، جبکہ اس کا قد تقریباً 5 فٹ اور 8 انچ تھا۔ اب میری ہدایت کے مطابق اس شخص نے چاہے زمزم کی سطح پر قدم بقدم چلنا شروع کیا اور یوں اس نے کنویں کی تمام دیواروں کا احاطہ کر لیا۔ اس نے بتایا کہ کنویں کی دیواروں سے پانی کسی جگہ سے بھی نہیں رس رہا۔ یوں ثابت ہوا کہ پانی کا منبع چاہے زمزم کے اندر ہی کہیں واقع ہے۔ اس کے بعد مزید تحقیق کے لیے میں نے حکم دیا کہ نکاسی آب کے لیے چاہے زمزم میں جو بڑے بڑے ٹرانسفر پمپ لگائے گئے ہیں وہ تمام بیک وقت چلا دیے جائیں تاکہ کسی طرح چاہے زمزم میں موجود پانی مکمل طور پر ایک ممکنہ حد تک خارج کر دیا جائے۔ اس طرح پانی کا منبع دریافت ہو سکے، نہیں پانی نکل کہاں سے رہا ہے۔ یہ پمپ 1 سیکنڈ میں کئی ہزار گیلن آب زمزم کا اخراج عمل میں لا سکتے تھے، لیکن میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب ہم سب نے یہ دیکھا کہ پانی کی سطح میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی، یعنی جس تیزی سے پانی باہر جا رہا تھا اسی تیزی سے پانی مزید اس میں جمع ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے مددگار سے کہا کہ اب وہ ایک ہی جگہ جم کر کھڑا ہو جائے اور کسی تبدیلی کے بارے میں مشاہدہ کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے چلا کر کہا، الحمدللہ مجھے منبع آب کا سراغ مل گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے قدموں کے نیچے ریت اچھل رہی تھی جسے زیر زمین پانی اوپر دھکیل رہا تھا۔ اب اس نے قدم بقدم چاہے زمزم میں کھڑے ہو کر مزید مشاہدہ کیا کہ ہر جگہ سے ایک ہی دباؤ سے پانی کا اخراج ہو رہا تھا، جس کی بدولت چاہے زمزم میں سطح آب برقرار تھی۔ اپنے مشاہدات کی تکمیل کے بعد میں نے مختلف اوقات میں آب زمزم کے نمونے جمع کیے تاکہ انہیں تجزیے کے لیے یورپ کی لیبارٹریوں کو روانہ کر دوں۔ خانہ کعبہ سے رخصتی سے قبل میں نے حکام مکہ سے دوسرے کنووں کے بارے میں استفسار کیا جو چاہے زمزم کے قرب و جوار میں واقع تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ خشک سالی کی وجہ سے تمام کنویں تقریباً خشک ہو چکے تھے اور ان سے پانی کی کسی مقدار میں بھی نکاسی ممکن نہ تھی۔ یورپی لیبارٹری اور ہماری اپنی تجربہ گاہ میں آب زمزم کے جو نمونے ٹیسٹ کے لیے گئے تھے ان کے نتائج میں کوئی خاص فرق نہ تھا۔ آب زمزم اور مکہ معظمہ کے دوسرے کنووں سے حاصل کردہ پانی میں نمایاں فرق پایا گیا کہ آب زمزم میں کیلشیم، چونے اور میگنیشیم کی نمکیات کی مقدار زیادہ پائی گئی۔ شاید اسی لیے آب زمزم نوش کرنے والے حجاج کرام اور زائرین بہت جلد اپنی تھکن پہ قابو پا لیتے تھے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ آب زمزم کا ایک گھونٹ ہی حیات نو بخشتا ہے۔ مزید برآں آب زمزم میں موجود فلورائڈ کی مناسب مقدار جراثیم کش ہے، اسی لیے حج کے ایام میں لوگ وبائی امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ یورپی لیبارٹریوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ آب زمزم پینے کے لیے بہترین اور محفوظ ترین مشروب ہے۔ آب زمزم کا کیمیائی تجزیہ نمایاں طور پر یورپی اخبارات میں شائع کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم پر جتنی بھی تحقیق اور ریسرچ کی جائے کم ہے، اس لیے کہ ہر مرتبہ اس کا ایک اور گوشہ اور روشن پہلو نمودار ہوتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا، اس نے ہمیشہ لاکھوں حجاج کرام اور زائرین کی پیاس بجھائی ہے۔ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس کے ذائقے میں روز اول سے لے کر آج تک کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ آب زمزم کی شفا بخشی کے سبھی قائل ہیں، لاکھوں حجاج اور زائرین اس کی صحت بخش اقدار کے معترف ہیں۔ آب زمزم وسیع پیمانے پر مکہ معظمہ اور گرد و نواح بلکہ مدینہ منورہ میں بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اسے اپنی اصل حالت میں سپلائی کیا جاتا ہے، نہ تو اس میں کلورین ڈالی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی اور جراثیم کش کیمیکل۔ اس کے باوجود آب زمزم پینے کے لیے بہترین صحت بخش مشروب ہے۔ دوسرے کنووں میں نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں
پودے اور حشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں، کائی جم جاتی ہے جس سے پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے، رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، بسا اوقات مضر صحت بھی ہو جاتا ہے، جبکہ آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو ہر قسم کی نباتاتی افزائش اور آلائش سے پاک اور صاف رہتا ہے۔ بشکریہ کاروان قمر، فروری 1997۔ پھر اور نشانی کیا ہے؟ اس علاقے کا امن۔ اسلام سے پہلے پورا عرب فساد اور جنگ و جدل کا نمونہ بنا ہوا تھا، لیکن اس گھر اور اس کے آس پاس میں امن و امان تھا۔ آپ دیکھیں کہ اب بھی وہاں پر اتنا کراؤڈ ہوتا ہے، طرح طرح کے رنگ رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چوری چکاری اور لڑائی جھگڑے اور فساد کا وہ ریٹ نہیں جو کہیں بھی اور کراؤڈ ہونے کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اکا دکا کہیں واقعات ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن عمومی طور پر امن و امان غالب ہے۔ حتیٰ کہ مرد اور عورتیں بسا اوقات اکٹھے وہاں نماز پڑھتے ہیں جب بالکل حج کے ایام ہوتے ہیں، جب لوگ طواف افاضہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس وقت عورتوں کا الگ نکل کے صف بنانا ناممکن ہوتا ہے، لیکن کسی کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی۔ اگر کسی اور جگہ اتنا کراؤڈ ہو اور اس میں عورتیں بھی پھنس جائیں بیچ میں، تو آپ دیکھیں کہ حال کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس قدر امن و امان ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی عبادت میں اور رونے دھونے میں مصروف ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پرواہ ہوتی کہ میرے ساتھ کون ہے۔ وہاں جا کر بڑے بڑے سنگ دل لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس گھر کی جدائی پر دل آنسو بہاتا ہے، حالانکہ اپنے گھر سے جاتے ہوئے نہیں روتے، وہاں سے آتے ہوئے ہر کوئی روتا ہے۔ پھر صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی ایک نشانی ہے جہاں حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے، اور اب تک لوگ اس کے گرد ایز اے ریچول چکر لگاتے ہیں۔ پھر وہ مشہور واقعہ قرآن پاک کے نزول سے چند ہی سال پہلے کا تھا، جب ابرہہ کے لشکر نے مکہ پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، یعنی پرندے بھیج کر اس لشکر کو تباہ کروا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی، تاریخ کا ایسا واقعہ تھا کہ جس سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا۔ پھر اسی طرح وہاں پر اگتا کچھ نہیں، لیکن دنیا کا ہر پھل وہاں ملتا ہے، ہر طرح کی غذا ملتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کسی بھی شہر میں اگر اتنی آبادی اکٹھی ہو جائے تو غذا کا اہتمام کس قدر مشقت کا کام ہو جائے۔ وہاں سال کا کوئی وقت ایسا نہیں جب کہ لوکل لوگوں کے علاوہ ایک کثیر تعداد وہاں موجود نہ ہو لوگوں کی، لیکن اس کے باوجود سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے اور وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ فیہ آیات بینات، لوگوں وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں کھلی کھلی نشانیاں ہیں جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، جن کا تم مشاہدہ کر سکتے ہو، اور ان نشانیوں کے ذریعے اپنے رب کو پا سکتے ہو جو انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اہم ترین نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر وہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر ضرورت کے مطابق اونچا اور نیچا ہوتا چلا جاتا تھا، جیسے آپ کی لفٹ کام کرتی۔ یہ پتھر پہلے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو ہٹا کر تھوڑے فاصلے پر کر دیا گیا، مشرق کے رخ، تاکہ طواف اچھی طرح ادا ہو سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پتھر پر اب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں، اور یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس میں اتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، اللہ کی خاطر بے گھر ہوتا ہے، اپنی اولاد کو مشقت میں ڈالتا ہے، وہ شخص اللہ کو پھر کتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نشان کو بھی وہ محفوظ کر لیتا ہے، کہ اس کے پاؤں کے نشان کو دیکھنے کے لیے دنیا تڑپتی ہے، ترستی ہے، اور انسان دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک ایسی تاریخی یادگار ہے کہ جو آج تک ہمارے لیے ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ پھر حجر اسود کا ہونا، یہ ایک اور نشانی ہے۔ سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ دنیا کا پتھر نہیں، زمین کا نہیں، کسی اور پلانٹ سے آیا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم۔
پیچھے آیت گزری نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عملی مثال ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگائی اور اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا اپنے ہاتھ سے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کر دی. تو بتانا اہل کتاب کو بھی اور پھر ہمیں بھی یہی مقصود ہے کیا کہ صرف باتوں سے اللہ کی محبت نہیں ملتی جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کی قربانی نہ کرو. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی تو پھر اللہ نے ان کو کس طرح امام بنا دیا، نیکی کا رہنما بنا دیا، ان کے قدموں کے نشان کو بھی محفوظ کر لیا. آج آپ دیکھیں دنیا کے بادشاہ اپنے نام باقی رکھنے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنواتے ہیں، بڑی بڑی یادگاریں کھڑی کرتے ہیں، تاریخ میں نام لکھوانے کے لیے معلوم نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی بسا اوقات بنی ہوئی چیز کسی کی ہوتی ہے، نام کسی اور کے لگ جاتی، اور پھر زمانے کی دست برد سے وہ چیزیں بچتی نہیں، آہستہ آہستہ وہ نشانات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، کھنڈرات کی شکل میں باقی رہ جاتی ہیں چیزیں جن کو دیکھ کر ایک وحشت آتی ہے. آپ کوئی بھی تاریخی جگہ جا کر دیکھیں، آپ کو اگر آثار قدیمہ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو جا کر ایک حسرت، ایک یاس، نا امیدی کسی کیفیت اور ایک عجیب سا ڈپریشن ہوتا ہے. جا کے دل کبھی خوش نہیں ہوا. مجھے بہت شوق ہے ایسی جگہ دیکھنے کا، اور جب بھی کسی جگہ گئی ہوں تو جا کر ایک عجیب سی اداسی دل پہ طاری ہو جاتی کہ اللہ یہ بنانے والے کہاں گئے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو اس کا کیا فائدہ مل رہا ہے. لیکن جب اللہ کے گھر میں آپ جاتے ہیں تو خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل بھر آتا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں. اتنی بڑی بڑی تعمیریں دیکھ کر بھی وہ خوشی نہیں ملتی جو وہ ایک کمرے والے گھر کو دیکھ کر ملتی. 1 روم ہاؤس ہے، وہ سنگل روم ہے بس، لیکن بڑے بڑے محلات پہ حاوی ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا. کس طرح کے امن میں آ گیا؟ پہلی چیز تو یہ کہ وہ برائی سے بچ کے نیکی میں آ گیا. یہ سب سے بڑا امن ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچ کے، شیطانی رویوں سے بچ کر انسان مکمل نیکی کی حالت میں آ جاتا ہے. اور پھر عملی طور پر بھی امن کا نمونہ وہاں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا. سورۃ قریش میں آتا ہے وآمنہم من خوف. تو جو شخص وہاں جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور یہ امن قیامت تک کے لیے اس گھر کے لیے باقی رکھا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا آج کے بعد ہجرت نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو. یہ وہ شہر ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اسی دن سے اس کو حرمت دی. یعنی اس گھر کی حرمت، اس علاقے کی حرمت کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی. اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا، اور مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا، پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی. نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں گے، نہ شکار کو ہانکا جائے گا، نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے. نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے. حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اچھا اذخر کی اجازت ہے، ورنہ نہ وہاں گھاس کاٹ سکتے ہیں، نہ درخت کاٹ سکتے ہیں، نہ جانور مار سکتے ہیں، نہ شکار کو ڈرا سکتے ہیں، نہ کسی انسان کو کچھ نقصان دے سکتے ہیں. فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لڑائی جھگڑے تک سے وہاں منع کر دیا گیا. تو اس حدیث کی روح سے مکہ کی جو حرمت پتہ چلتی ہے اور مکہ کے جو امن کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 اس میں قتال ممنوع ہے، جنگ نہیں ہو سکتی، وہاں حرام ہے، شکار منع ہے، درخت اور پودے محفوظ ہیں،
کاٹے نہیں جا سکتے، گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے، وہاں ہتھیار لے کر چلنا منع ہے، پھر اسی طرح کسی کو گالی گلوچ دینا اور لڑائی جھگڑا فساد، یہ تمام چیزیں بھی ممنوع ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ ہے حج البیت، حج بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو للہ، اللہ کے لیے، یعنی وہ اللہ کے مہمان بھی بنتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی بات میں حج کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ حج ایک فرض عبادت ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کی نظروں میں نیک بننا، یا مقصد وہاں جا کر شاپنگ کرنا، یا پھر واپس آ کر اس کا اظہار کرنا اور لینے دینے کی لمبی چوڑی رسموں کی ابتدا کر لینا، یہ حج کی روح نہیں۔ حج اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے لوگوں پر لازم کیا۔ جب اس گھر کی تعمیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو اس میں حج کے لیے بلاؤ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اس بے آباد ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آپ کو کہا گیا نا بلاؤ، کہنے لگے کہ میں تو بلا رہا ہوں لیکن یہ آواز کیسے جائے گی وہاں؟ نہ کوئی ریڈیو ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ کوئی اور وائرلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آپ پکارے، میسج پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچا دی گئی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک کہا، اور اسی لبیک سے پھر حج میں تلبیہ کا حکم ہے۔ جب جاتے ہیں تو یہ پڑھتے پکارتے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اور یہ آیت جو ہے یہ حج کی فرضیت پر دلیل ہے کہ حج ایک فرض عبادت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس استطاعت ہو۔ اس سے پہلے میں روزے کی فرضیت کے موقع پر وہ حدیث سنا چکی ہوں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 حج ادا کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور پھر من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی مال رکھتا ہو، آزاد ہو، عقل سمجھ رکھتا ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، صحت مند ہو، راستہ پرامن ہو، حکومت وغیرہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، عورتوں کے ساتھ محرم ہو، عورت حالت عدت میں نہ ہو، اور پھر یہ کہ اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ جاتی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں
کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دوں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں، یعنی جو استطاعت رکھتے ہیں اور پھر نہ جائیں تو ان کا اسلام ہی مشکوک ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من مات ولم یحج، جو فوت ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، فیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، وہ چاہے تو یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ حج فرض ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن بلا وجہ اس میں تاخیر کیے چلے جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ حج ہے بیت اللہ کا، جو بھی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس پر اس کے لیے جانے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور خاص طور پر جیسے حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، رستہ پرامن ہو، کرائے کے لیے پیسے ہوں، وہاں کے زیادہ راہ کے لیے پاس ہو، پھر پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جا سکتا ہو، ایسا نہ ہو خود تو حج کے لیے انسان نکل جائے اور گھر والے پیچھے سے فاقے کرتے رہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے مالی اعتبار سے لیکن جسمانی اعتبار سے استطاعت نہیں، مثلا معذور ہے، تو وہ کسی صحت مند شخص کو پیسے دے کر اپنی طرف سے حج کروا لے، ایسا حج حج بدل کہلاتا ہے، لیکن کرنے والا وہ ہوگا کہ جس نے اپنا حج کر رکھا ہو۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالی جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو اس کے گھر نہیں آنا چاہتا پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ آج بھی اندرونی طور پر لن تنالوا البر سے کنیکٹڈ ہے۔ کیسے؟ کہ جس رب سے محبت ہے پھر اس کی پکار پر اس کے گھر کیسے نہیں آؤ گے، اور جو اس کے گھر نہ آنا چاہے پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس بیت اللہ تک جانے کا زیادہ راہ ہے اور سواری ہے اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ نہیں، وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ پھر اس کا دین کیا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کا ثبوت عمل سے دینا ضروری ہے، اور عمل سے دینے میں کیا ہے کہ حج کا موقع آئے اور اس کی استطاعت ہو تو حج کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔